پارے میں آئی ہیں یہ چیزیں، اور چھٹے پارے میں بھی یہ جتنی بھی بحث ہے اس میں ایک بات آپ سے عرض کر دیں کہ عقائد کی کتابوں میں، حدیث میں، تفسیر میں کہ سب سے پہلے پیدا کیا چیز کی گئی، محدثین نے اور فقہا نے یہ بحث نہیں کی. جہاں بھی اول کی بات آئی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی، ان لوگوں نے یہ بحث نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا. تو ان کا بحث نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز نہیں تھی. بخاری کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے، اور بخاری کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر گزر گئے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا. جہاں تک اس کا تعلق ہے اس کے لیے دلیل چاہیے، قطعی دلیل کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور اس کی کوئی دلیل ہے نہیں. متقدمین یہی لکھتے رہے کہ مصنف عبد الرزاق میں جو محدث تھے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے. مصنف عبد الرزاق جب چھپ کر آئی ہے 12 جلدوں میں اب، تو ایک ایک جلد ایک ایک صفحہ دیکھ لیا گیا، کہیں یہ روایت نہیں. پرانے لوگوں نے جس نے حوالہ دیا ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے، ان کے زمانے میں اگر آئی ہوگی تو آئی ہوگی، باقی اب جو عبد الرزاق ہے اس میں کچھ نہیں ہے، ایسی بات ہے ہی نہیں. اور محدثین میں یہ باتیں بارہا ہو جاتی ہیں کہ وہ حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں ایسی حدیث ہے اور لکھ دیتے ہیں، اور جب تحقیق کرو تو کئی مرتبہ وہ حدیث نہیں ملتی، کیونکہ کتاب کا نام کبھی غلط ہو جاتا ہے، کبھی ذہن میں کچھ ہوتا ہے، آدمی کچھ کہہ دیتا ہے، کچھ لکھ دیتا ہے. ایسی چیز ہے نہیں. اس لیے اس کا ثبوت حدیث سے دینا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے پیدا کیا گیا بہت مشکل ہے. اس کا کوئی ثبوت حدیث میں آتا نہیں. جو روایات ہیں وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ اس پہ عقیدے کی بنیاد رکھی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ حسی نور تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کس چیز سے کی گئی؟ جیسے کہ سارے بنی آدم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پیدا کیے گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی تھی یا نور سے ہوئی تھی؟ سوال یہ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے تھے اور مٹی سے نہیں تھے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک کوئی اس بات کا اس طرح سے قائل ہوا ہے کہ حسی طور پہ نور تھے. بلکہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے الگ کیا گیا تھا بہت بڑی بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے کہ علیاذ باللہ اس کے عقیدے پہ زد جا کر پڑتی ہے کہ اللہ کا نور کبھی جسم کی صورت میں خدا زمین پہ آیا ہے. یہ بہت بڑی بات. اسی لیے محققین نے اس بات کی جہاں بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات میں کیا چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی، تو وہ ذکر ہی نہیں کرتے نور کا. ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ مجھے اس وقت نبوت دی گئی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی میں تھے، تو اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا. اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، روح مبارکہ سب سے پہلے پیدا کی گئی ہوگی. لیکن اس سے زیادہ
یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق نور تھا. اگر یوں ہوتا تو سادات جتنے ہیں یہ نسل انسانی کہاں سے چلتی. اسی لیے محققین نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ حدیث اپنے ظاہر کے معانی کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے الگ کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کو ظاہر کے معنی میں ہی سمجھا جائے تو یہ کفر کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے, کیونکہ اللہ کا نور ایسا تو نہیں ہے جو مخلوق بن جائے, ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی شکل صورت ہو گئی. اللہ بہرحال اللہ ہے اور اس کی مخلوق ہی ہے. تو جب وہ بحث کرتے ہیں اس پہ کہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی, تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا. کیا سوال تھا؟ ایسا سننے میں آیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہو گیا تھا اس کو مغفرت کے لیے. تو یہ تھا خلاصہ اس ساری گفتگو کا. آپ نے اس کی تفصیل سننی ہو تو الفرقان ایک پروگرام ہے, جب اس میں یہ آیات آئی تھی تو اس میں ہم نے لمبی تفصیلی بحث اس میں کی ہے. اور علم کا ہدایت کا نور ہونا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں, بلکہ جو ان کو ہدایت کا نور نہ مانے وہ تو گمراہ ہو جائے گا. ان سے زیادہ ہدایت کس کے پاس تھی اور ان سے زیادہ ہدایت اللہ نے کس کو دی تھی؟ انہی کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی, انہی کے ذریعے اللہ نے اپنے تک پہنچنے کی راہ کھولی. تو سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی کیا تھا؟ پانی تھا, قلم تھا. اس پہ بہت کچھ بحث ہوئی ہے مفسرین نے, اور البتہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سب چیزوں کے بعد پیدا کیا گیا, اور مٹی سے اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی. اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا دنیا میں کہ مٹی اٹھا لاؤ, اور جگہ جگہ سے مٹی لی گئی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی نسل اپنے باپ کے جسم کے جس حصے پر گئی ہے اس کی رنگت ویسے ہی ہو گئی. اور اس مٹی سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. اور اللہ تعالی نے فرمایا اس تخلیق کے بعد تمہارے پروردگار نے ان سے کہا فرشتوں سے, تو فرشتے اس کا مطلب ہے کہ انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے, اور اللہ کا عرش بھی تھا, اور اللہ نے فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا, اور اللہ ہی نے فرمایا کہ اس کے فرشتے 8 ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں. یستغفرون لمن فی الارض, اور وہ اللہ سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ زمین میں تیرے بندے جو تیرے دین پر عمل کر رہے ہیں اللہ ان کے خطاؤں کو معاف کرتا رہے. تو یہ سارے فرشتے تھے, اور اللہ نے اس کے بعد تخلیق کی. اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ.